بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: قل، کہہ دیجئے میرے نبی، اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، قل، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی کرنا، و محیای، اور میری زندگی گزارنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے میرے نبی، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ تم تو کہتے ہو ہماری قربانی فلاں بت کے نام ہے، ہماری عبادت فلاں بت کے نام ہے۔ میرے نبی، انہیں بتلا دیجئے کہ میری عبادت، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا جینا کیسے اللہ کے لیے؟ یعنی زندگی کا ایک مقصد ہو، اللہ کی رضا ہو، کہ میں اور ٹائم اپنے اللہ کو راضی کروں، اس زندگی میں کچھ نیکی کما لوں۔ اگر اسی تگ و دو میں زندگی گزارتا ہے انسان تو یہ جینا اللہ کے لیے ہے۔ اور مرنا، نبی بھی کہہ گیا اپنے بچوں کو، لا تشرک باللہ شیئا، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور تم اس حال میں مرو کہ کہیں تم مشرک نہ ہونا۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے اتنا قریب کر چکا ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے دنیا سے اور اللہ اس سے راضی ہے، تو اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ پھر مرنا اللہ کے لیے سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں کوئی مصیبت آئے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے سینہ تان کے اس کا مقابلہ کرنا، جینے سے بھی نہیں گھبرانا، مرنے سے بھی نہیں گھبرانا۔ اب زندگی بھی اللہ دے تو اس کی مرضی، اگر موت بھی دے تو ہمیں شہادت بھی قبول ہے اللہ کی رضا میں۔ تو یہ ہوتا ہے زندگی میں ہر چیز اللہ کے لیے۔ اب اللہ کی اہمیت بتلانا مطلوب ہے کہ زندگی میں کچھ کرنا بھی ہے تو اللہ کے لیے، جینا بھی ہے تو اللہ کے لیے، مرنا بھی ہے۔ تو ایک سچا مسلمان جو ہے، سچا انسان جو واقعی اپنے جینے کا مطلب جانتا ہے تو اس کا یہی فلسفر ہونا چاہیے، اس کی یہی لوجک ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، نماز کا ذکر ہے یہاں پہ۔ نماز ہماری بدنی عبادت ہے اور یہ بڑی اہم ہے۔ ایک نماز یہ ہے، وہ بھی مشکل لگتی ہے نا ادا کرنا، تو جو کر لے اللہ کی رضا کے لیے کر لے تو بڑا کام ہے۔ پھر اس کے بعد نسک کی قربانیاں ہم کرتے ہیں، ہمیں اس میں اپنا مال و متاع لگانا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، وہ بھی بڑا عزیز ہے لوگوں کو، ہر ایک کو۔ کچھ بھی اس سے خریدا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر بندہ ان کو ایک طرف رکھ کے قربانی خریدتا ہے اور اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اور اس سے مقصد بھی اللہ کی رضا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر بھی یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ یہاں بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جینے مرنے کا ذکر ہے۔ بتلانا مقصود یہ ہے ساری اہم چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہاں جی، تم لوگ تو صرف کچھ چیزیں اپنے بتوں کو دے کر کہتے ہو نا کہ ہمارے بت سب کے الہ، ہمارے الہ، وہ نہیں ہے الہ۔ تمہارا عقیدہ بھی سچا نہیں ہے، تم ان کے لیے مرنا جینا نہیں جانتے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جس کے لیے ہم جینا بھی جانتے ہیں اور مرنا بھی جانتے ہیں، جس کے لیے ہمارا سب مال بھی ہے، ہماری زندگی، ہماری موت اور ہمارا بدن سب اللہ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی ان کو بتلا دیجئے، قل ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مرنا بھی ہے ایک دن، جو زندگی ملی ہے وہ جینی بھی ہے، جو تکلیفیں ہیں وہ جھیلنی بھی ہیں، جو سکھ ہیں وہ بھی لینے ہیں۔ تو کیوں نہ ہر ایک کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہو، تو ہر چیز میں آپ کے لیے برکت رکھ دی جائے گی، نیکی بن جائے گی، دنیا آخرت سنور جائے گی۔
وہ ہے نا کہ دوستی بھی کرنی ہے کسی کے لیے، حدیث میں آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو بندہ دوستی کسی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے، اور پھر وہ اسی دوست کو اللہ کی رضا کے لیے ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ دوستی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس کے پاس کچھ اچھی چیزیں ہیں میں بھی لے لوں، میں بھی وہ عادات سیکھ لوں، جب وہ چیزیں میرے اندر آ جائیں گی تو میں بھی اللہ کو پیارا لگنے لگوں گا۔ یا پھر ایسا ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے تو میں اس سے دوستی اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کو ہدایت کے ٹپ بتاؤں، اس کو اللہ کے قریب لے آؤں، وہ نمازی بن جائے میری وجہ سے۔ یہ اللہ کی رضا کی دوستیاں ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا کہ وہ بندہ نہیں آ رہا اللہ کی راہ میں، وہ تمہیں بھی ہدایت سے دور لے جانے کا سبب بن رہا ہے تو اسے چھوڑ دیجیے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کو چھوڑنا۔ یعنی زندگی میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی رضا سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے تو آپ اس کو اپنا لیجئے، اگر اللہ راضی نہیں تو اسے چھوڑ دیجئے، چاہے وہ کیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، زندگی ہے، موت ہے، کچھ بھی ہے، دوستی ہے، تعلقات ہیں، پیارے ہیں، شہرت ہے، سب کچھ چھوڑ دیجئے، بس اللہ کی رضا کو تھام لیجئے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کس اللہ کے لیے ساری چیزیں ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ایسی ذات ہے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اپنی تمام خوبیوں اور ذات سمیت اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ لا شریک، نہیں ہے شریک، لہو اس کا کوئی، وبذالک، اور اسی کا ہی میں، امرت حکم دیا گیا ہوں، وانا اول، اور میں پہلا ہوں، مسلمین، مسلمانوں میں سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میرا جینا مرنا میری عبادت سب اللہ کے لیے ہے، وہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ شرک نہ کرنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَالِكَ، اور اسی کا ہی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ، اور میں ہی پہلا مسلمانوں میں سے ہوں۔